ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وخطابه المتين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات. ادھر روک دیجیے گا، میری طرف نہ آئیے. ایک مرتبہ پھر درود بھیج دیجیے اہل بیت پیغمبر پر، صلوات پڑھ دیجیے. انتہائی واجب الاحترام سامعین، ان لمحوں میں کہ ہم اپنے دوست، اپنے محترم، اپنے بڑے بھائی کے ایصال ثواب کے لیے ذکر اہل بیت ہو جائے، یہ ہے آپ کے جمع ہونے کا مقصد. اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ذکر ہم اہل بیت کا کرتے رہیں گے اور مرنے والے کے درجات میں اضافہ ہوتا چلا جائے. تو تذکرہ کیوں نہ ایسے لمحات میں میں نے سوچا کہ ایک مختلف راہ نکالوں اور ذکر ہو جائے رحمت کا، کہ یہ رحمت کیا ہے. چونکہ آج سب یہ چاہتے ہیں کہ پروردگار تو ان پہ رحمت کر دینا، رحم کر دینا. اور یہ رحمت ہر شخص کی طلب ہے. رحمت اس میں شیعہ ہے تو رحمت طلب کر رہا ہے، سنی ہے تو رحمت طلب کر رہا ہے. حضور علی امیر ہے تو طلب رحمت ہے، غریب ہے تو طلب رحمت، دیش میں ہے تو طلب رحمت ہے، پردیش میں ہے تو طلب رحم کر دے تو رحم کر دے، رحم کر دے. صحت مند ہے تو طلب رحمت، رحم کر. بیمار ہے خدا نہ خواستہ تو طلب رحمت. امیر ہے تو طلب رحمت، غریب ہے تو طلب رحمت. یعنی کوئی وجود طلب رحمت سے خالی نہیں ہے. ہر وجود کی طلب رحمت، رحمت کر دے. زندہ ہے تو طلب رحمت، اور اب نہیں رہا دنیا میں تو طلب رحمت. کوئی خالی نہیں ہے اس طلب سے، ہر ایک کو یہ طلب ہے، رحمت کی طلب. تو یہ بتائیے یہ رحمت ہے کیا؟ یہ کیا ہے رحمت جس کی ہر شخص طلب کر رہا ہے؟ رحمت کر دے، رحمت کر دے، رحمت کر دے. تو حضور علی میں کیا بیان کروں گا رحمت کیا ہے؟ آپ کیا بیان کریں گے؟ کیوں نہ قرآن سے پوچھ لیں کہ رحمت کیا ہے؟ تو آواز آ رہی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. میرے حبیب میں نے تجھے سراپا رحمت بنا کر بھیجا. یعنی اب اگر میں مصطفیٰ کہوں تو آپ رحمت سمجھیے گا، میں رحمت کہوں تو آپ مصطفیٰ سمجھیے گا. بتائیے میری تعریف غلط تو نہیں ہے؟ کوئی اختلاف تو نہیں کرے گا اس تعریف کے ساتھ؟ یعنی کسی کو کوئی اختلاف ہوگا نہیں ہے، تعریف صحیح نہیں ہے،
کہ مصطفیٰ رحمت ہے، رحمت مصطفیٰ ہے. صحیح ہے یہ تعریف؟ یعنی جسے آپ رحمت کہتے ہیں وہی وجود مصطفیٰ ہے، اور جو وجود مصطفیٰ ہے وہی رحمت ہے. تو یہ طے ہو گیا کہ وجود مصطفیٰ ہی رحمت ہے. میرے سنی شیعہ دوستو ایک مسئلہ حل ہو رہا ہے. اگر وجود مصطفیٰ ہی رحمت ہے تو آج آپ کا رحمت طلب کرنا بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ آج بھی زندہ ہے. رحمت کر رہا ہے، مصطفیٰ موجود ہے، مصطفیٰ زندہ ہے. یعنی رحمت کا طلب کرنا وجود مصطفیٰ کی زندگی کی دلیل ہے. اور یہ بتائیے یہ رحمت آج طلب کر رہے ہیں آپ کے باپ دادا طلب رحمت سے خالی تھے؟ نہیں، وہ بھی طلب رحمت کر رہے تھے. ان کے جو باپ دادا تھے وہ طلب رحمت سے خالی تھے؟ نہیں، وہ بھی طلب رحمت کر رہے تھے. اچھا، یہاں سے آپ کے دادا پردادا سے ہوتے ہوئے حضرت آدم تک سب طلب رحمت کر رہے تھے نا. آدم بھی تو اس کا مطلب مصطفیٰ اس وقت بھی تھے جب آدم تھے. وہ طلب رحمت کر رہے ہیں حضور، یعنی وہ موجود تھے. اچھا، آج طلب رحمت ختم ہو جائے گی؟ اس کا مطلب کل بھی طلب رحمت رہے گی، پرسوں بھی طلب رحمت رہے گی. یعنی صبح قیامت تک طلب رحمت موجود ہے، طلب ہو رہی ہے رحمت کی. تو جب تک طلب رحمت رہے گی مصطفیٰ موجود رہے گا. ماننا پڑے گا جب سے ہے اور جب تک رہے گی یہ کائنات میں طلب رحمت، مصطفیٰ موجود ہے. اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ اس رحمت کو ہم تک کس طرح پہنچایا جاتا ہے، یعنی مصطفیٰ کی رحمت سے ہم کس طرح متصل ہو سکتے ہیں، تو پھر ایک ایسی ہستی تلاش کرنی پڑے گی کہ جو مصطفیٰ کے تعلیم کے سراپے میں مکمل ڈھلی ہوئی ہو. یعنی جسے ہم دیکھیں اور پہچان لیں کہ ہاں مصطفیٰ کی رحمت کا یہی عکس ہو سکتا ہے. جسے ہم دیکھیں تو سمجھیں کہ یہ اگر کسی پر ناراض ہے تو ایسے مصطفیٰ اس پر ناراض ہوا ہوگا، اور اگر وہ راضی ہو تو ہم سمجھیں کہ اس پر مصطفیٰ راضی ہوا ہوگا. اب ایسی ایک ہستی تلاش کرنا پڑے گی، نہیں ملے گی آپ کو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایسی ہستی تلاش کریں جس سے مصطفیٰ کی رحمت سے متصل ہونے کا موقع مل جائے، شرف مل جائے، تو ایک ہی ہستی ہے کائنات. اس سے بڑی کوئی ہستی نہیں جو سراپا ڈھلا ہوا ہے سیرت پیغمبر، سر سے لے کر پیر تک. اس کا نام علی ابن ابی طالب. اور میرے سننے والوں میں یقیناً علماء کرام بھی موجود ہیں، اور دین کے انتہائی معتبر اور محترم طالب علم بھی موجود ہیں. اور بہت ہی یہ مقدس جگہ ہے، سبحان اللہ. بہت بڑی بڑی ہستیاں یہاں آئیں، علم کے چراغ روشن کیے، جنتوں کی طرف سفر کر گئے. غلام رضا شیرازی صاحب بھی ان میں ایک. سراپا رسول اللہ کی سیرت نظر آ جائے. اگر یہ دارالعلوم میں نہ پڑھ رہا ہوتا تو پھر آج یہ بات نہ کہتے. سراپا دیکھیے، ایک مثال سنیے، تاریخ سے حیران ہو جائیں. میں نے کہا وہ علی ابن، کہتے ہیں حسن بیٹا کباب کیا ہوتے ہیں. سنیے گا، میں نے کہا اگر یہ نہ ہوتا دارالعلوم تو میں نہ پڑھتا. یہ جملہ یہاں ہر جگہ نہیں. حسن بیٹا، ذرا سنیے گا. میں نے کہا علی ہے جس سے آپ رسول کی سیرت کا کامل نمونہ کہتے، برائے کرم اس واقعے کو سنیے. حسن بیٹا کباب، رسول کے انتقال کو عرصہ گزر چکا ہے. حسن بیٹا کباب کیا ہوتا؟ بابا میں صدقے، بابا میں قربان. چند لمحے غلاموں کو حکم دیا، بڑا لگن، خوان ٹھکا ہوا، خوشبو اٹھ رہی، راہ کے سامنے رکھ، خوان ہٹا دی، گرم گرم کباب بہک. کہا بابا، امام حسن، بابا بسم اللہ، نوشی جان کیجیے. میں اپنے ایک ایک سننے والے سے توجہ چاہتا ہوں، میرے رخ دیکھیے گا کہ سیرت کا عملی نمونہ. بابا بسم اللہ کیجیے، بسم اللہ کیجیے بابا جان، نوشی جان. کہا اچھا یہ ہوتے ہیں کباب، ٹھیک لے جاؤ حسن. کچھ سمجھ رہے ہیں؟ حسن
کہا بابا میں صدقے ہو جاؤں, کھائیے نا. کہا نہیں. کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے بھائی رسول نے کبھی نہیں کھایا. سمجھے آپ؟ یعنی آپ نے دیکھا ایسا کامل اتباع میرے بھائی رسول نے کبھی نہیں کھایا. ہاں 63 سالہ زندگی علی کی, ایک ایک لمحہ اطاعت پر, ایک ایک لمحہ اطاعت سے باہر نہیں, اور ایسی اطاعت کی ہے کہ کتنے بڑے سے بڑی بات ہوئی ہے, کبھی علی کے دل میں نبوت کے لیے شک نہیں آیا. ہاں کبھی قدم ہٹا نہیں ہے, بس جو کہہ دیا رسول نے بس وہی ہے. لیکن اب چونکہ میں علماء کرام میں پڑھ رہا ہوں اور پروفیسر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں نے کہہ دیا 63 سالہ زندگی اطاعت پر مبنی ہے, تو ظاہری بات ہے کہ جب میں اتروں گا تو یہ مجھے جانے کہاں دیں گے کہ نہیں صاحب جو علی کی 63 سالہ زندگی ہے اس میں ایک لمحہ تو آیا ہے تاریخ میں جہاں علی اطاعت رسول سے, حکم رسول سے علیحدہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میرے پڑھے لکھے دو, ایک لمحہ تو علی کی زندگی میں ایسا ہے, وہ 6 ہجری ہے جہاں معاہدہ ہو رہا ہے, صلح حدیبیہ ذہن میں ہے, اور کافروں اور رسول کے درمیان صلح ہے. تو رسول اللہ نے صلح نامہ پر لکھا ہے, یہ معاہدہ ہے محمد رسول اللہ کی جانب سے. مولا علی کی طرف سے تحریر لکھی گئی. جب ان کے سامنے گیا انہوں نے کہا اگر رسول مان لیا ہوتا تو یہ جنگ کیوں ہوتی. آپ تھک تو نہیں گئے میرے محترم صاحب؟ ذرا سا قاعدے سے اس نتیجے کو دینا ہے جس کے لیے میں یہاں ہوں, ذرا ایک ڈھنگ سے نتیجہ پیش. اگر ہم نے مان لیا ہوتا آپ کو رسول پیغمبر اسلام سے کہا, تو پھر یہ اختلاف کا ہے کہ یہ لڑائی جھگڑے کا ہے کہ ہم رسول نہیں مانتے تبھی تو یہ اختلافات ہے. یہ رسول اللہ کا لفظ کاٹیے. رسول نے وہ دستاویزات لیے, ڈاکومنٹس, اور پلٹ کے کہا علی یہ رسول اللہ کا لفظ کاٹ دو تاکہ تنازع ختم ہو جائے, بات آگے بڑھ. 63 کعبے سے نجف تک 63 سالہ پاکیزہ حیات طیبہ علی کی, یہ واحد لمحہ آیا ہے جہاں پلٹ کے علی نے کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کیجئے گا, یہ لفظ میں نہیں کاٹوں گا. اور یہ یعنی ایک اشرا آپ کی آغوش میں ہے اگر یہ جملہ آپ کے سامنے آ جائے. یہ پہلی بار ممبر پڑھا, پہلی بار. گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے میرے محترم؟ یا رسول اللہ میں نہیں کاٹوں گا. اب اعتراض ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ علی کی زندگی کا لمحہ لمحہ اطاعت رسول میں, جب نبی کہہ رہے تھے کاٹ دے تو علی نے کیوں کہا کہ میں نہیں کاٹوں گا؟ رسول نے کہا ہے کہ یہ رسول اللہ کا لفظ کاٹ کے لکھ دو محمد بن عبداللہ. بیٹا ایک باتیں چپ, صلوات پڑھ دیجئے مل کے محمد و آل محمد. جب رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا لفظ کاٹ دو تو کیوں نہیں کاٹا؟ تو اس کا مطلب علی کی زندگی کا ایک لمحہ تو ایسا ہے کہ جہاں علی اطاعت رسول سے علیحدہ. دعا لیں گے آپ سے حضور. یقیناً معترض کا یہ اعتراض صحیح ہے کہ 6 ہجری میں جب حدیبیہ پر رسول نے کہا تو علی نے کیوں, جہاں جہاں تشریف فرما ہے سنیے گا, یہ ریکارڈ رہے گا آج آپ کے پاس نہیں بات. یاد رکھیے بے شک علی کو کاٹنا چاہیے تھا, علی کاٹ دیتے رسول اللہ کا لفظ اگر علی فقط رسول کے صحابی ہوتے. خدا کے لیے ذرا میری بات سنیں, علی رسول اللہ کا لفظ کاٹ دیتے اگر علی رسول کے فقط بھائی ہوتے, اگر فقط داماد ہوتے تو کاٹ دیتے, فقط دوست ہوتے تو کاٹ دیتے. رسول اللہ کا نہیں, علی رسول کے فقط صحابی نہیں ہے. میں اپنے پہلے محترم سامع سے لے کر آخری عزت والے سامع تک توجہ چاہتا ہوں. اس لیے نہیں کاٹا رسول اللہ کا لفظ علی نے اپنے ہاتھ سے. سماعت فرمائیے گا کہ علی رسول کے صحابی نہیں ہے, فقط بھائی نہیں ہے, فقط علی ہے رسول کی رسالت کے گواہ. علی ہے رسول کی رسالت کے زمین پر واحد گواہ. علی کے سوا کوئی گواہ نہیں ہے. جو نظر آتا ہے 2 ہی گواہ ہیں, قرآن نے آواز دی میرے حبیب تیری رسالت پر 2 ہی گواہ ہیں, ایک میں اللہ ہوں, ایک وہ ہے جس کو میں نے پوری کتاب کا علم دیا ہے. سنی شیعہ نے لکھا جسے پوری کتاب کا علم ہے, فقط علی ابن ابی طالب.
ہاں؟ کاٹ دیتے اگر فقط بھائی ہوتے تو رسول اللہ کا لفظ کاٹ دیتے، اگر فقط صحابی ہوتے نہیں کاٹا، اس لیے کہ علی ہے گواہ رسول کے، ایک اللہ گواہ ہے، زمین پر جو نظر آ رہا ہے واحد گواہ ہے علی. اگر علی آج رسول اللہ کا لفظ کاٹ دیتے، یاد رکھیے وہ شخص مقدمہ ہار جاتا ہے جس کا گواہ بدل جائے. اس دن رسول رسالت کا مقدمہ ہار دیتے. اور اگر آپ ناراض نہ ہو تو قوانین بالکل واضح ہیں، گواہ بدل جائے، گواہ ٹوٹ جائے تو پھر کچھ بھی نہیں رہتا. ناراض نہ ہوئیے گا، میرے پاس دوسرا کوئی لفظ ہی نہیں ہے. یقین جانیے 6 ہجری میں اگر میں دوسری طرح سے کہہ دوں گا، اور میں کیا اگر رسول اللہ کا لفظ علی اپنے ہاتھ سے کاٹ دیتے تو پھر 2 ہی باتیں ہوتی، یا رسالت ختم ہو جاتی یا اس کو زمین پر آنا پڑ جاتا. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. اس لیے نہیں کاٹا کہ رسالت کے واحد گواہ تھے، اور گواہ اگر بدل جائے تو پھر مقدمہ ختم ہو جاتا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں کاٹوں. اب آپ سمجھیں زندگی جو ہے وہ اطاعت پر، چونکہ اطاعت اتنی ایسی حیرت انگیز اطاعت، کیسی عجیب بات ہے. جہاں لوگوں کو رسول یاد بھی نہیں رہ گئے تھے وہاں اطاعت کے مرحلے کر کے دکھائے ہیں. یعنی جب کسی نے سوال کیا اور علی نے جواب دیا اور لوگ اٹھے داد دینے کے لیے کہ سبحان اللہ، آپ سے بڑا کوئی نہیں دیکھا، آپ سے بڑا عالم نہیں دیکھا، آپ سے بڑا عالم نہیں دیکھا. ایسے ہزاروں سوال ہوئے. ایسے وہ سوال آج مارکیٹ میں موجود ہیں، 14 جلدیں چھپ گئی ہیں معصومین علیہ السلام. جی سوال عوام کے، جواب امام کے، 14 جلدیں، جس میں 2 جلدیں وہ جس میں مولا کائنات سے سوال کیے گئے. ایسے ایسے کہ انسانی عقل چکرا جاتی، انسانی عقل، انسان گھبرا جاتا ہے. ایسے ایسے سوال علی سے کیے گئے. مگر کیا کہنے، ادھر سوال ختم نہیں ہوتا سوال کرنے والے کہ ادھر علی جواب دیتے ہیں. اور دنیا بھر کے لوگ آئے ہیں، ایسے ایسے حیرت انگیز سوال ہیں، ایسے ایسے حیرت کہ یعنی انسان حیران ہو جائے کہ یہ سوال کیسے آ سکتا تھا، یہ کس طرح سوال کیا گیا. اور ایسے ایسے سوال لے کر آتے تھے کہ آ کر کہتے تھے کہ ہم انبیاء کے جانشین ہیں، اور وہ انبیاء یہ دستاویزات دے گئے ہیں کہ آخری پیغمبر آئیں گے، ان کی زندگی میں جانا یا ان کے وصال کے بعد جو ان سوالوں کا جواب دے دے سمجھنا وہی اس کا برحق جانشین ہے. اور سوال کو اور جب جواب دیتے تھے تو مجمع کھڑا ہو جاتا. علی آپ سے بڑا عالم نہیں ہے، علی آپ سے بڑا عالم نہیں ہے، علی آپ سے بڑا عالم نہیں. اور رائٹر لکھتے تھے. ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں جب مولا کوفے میں تھے، مائگریٹ کر کے آ گئے، دارالحکومت اٹھا کر آ گئے مدینے سے کوفے میں، تو دنیا کے جتنے بادشاہ تھے، امپائرز، انہوں نے اپنے اپنے مصور اور اپنے اپنے رائٹر کوفے میں بھیج دیے تھے، جو کوفے میں علی کے ممبر کے نیچے بیٹھے رہتے تھے. اور بادشاہوں نے اپنے رائٹر سے کہا تھا کہ علی کی زبان سے جو ایک جملہ بھی نکلے ضائع نہیں ہونا چاہیے، وہ لکھ لینا. وہ علی کی زبان سے جتنے جملے، اقوال، خطبات آپ نے ارشاد فرمایا انہوں نے محفوظ کیے اور اونٹوں پر بار کر کے اپنی اپنی بادشاہتوں میں بھجوا دی. بادشاہوں نے انہیں خزانوں میں محفوظ کیا. ابی الحدید معتزلی شارح نہج البلاغہ تحریر فرماتے ہیں کہ دنیا میں قیامت تک جتنی ترقیاں ہوتی رہیں گی علی کی انہی جملوں کی خیرات ہے جو کوفے کے منبر پر ارشاد. متوجہ ہے میرے محترم؟ توجہ. اور میرے محترم بہت جیسے سوالوں کو ایسے ایسے سوال ہیں، دل تو چاہتا ہے کہ ایک سوال پڑھوں میں علی ابن ابی طالب کا، ہاں لیکن رات بہت ہو گئی ہے. بھیا ابھی تو آپ کو بہت جاگنا ہے، ابھی تو پڑھنے والے 3-4 باقی ہیں. ایسے سنیں گے ان کو بھی، تھوڑا ریسٹ کریں گے. ویکینڈ ہے، آج ہفتہ ہے، صبح چھٹی ہے، آپ گھبرائیے نہیں، اطمینان سے بیٹھیے. مجلس تو ابھی 3-4 ماشاءاللہ پڑھنے والے ہیں، تو مجھے تو آپ محسوس ہو رہا ہے کہ پیچھے جو پڑھنے والے ہیں آپ تو انہیں قتل کر کے رکھ دیں گے بیچاروں کو. جو آپ کی کیفیت ہو گئی ہے وہ تو بھرپور ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کو تھوڑا سا. مجلس توجہات ہیں میرے محترم صاحب، اور فرما رہے ہیں جیسے ہی سوال ختم. اگر آپ خواہش کریں تو ایک سوال پڑھنا چاہوں، ذرا دیکھیے گا آپ اطاعت کیا. یہ سوال
اس موضوع پر نہیں ہے کہ علی نے کیا سوالوں کے جواب، اس موضوع پر کہ اطاعت کہاں ہو رہی ہے۔ 11 ہجری، یہ میں 38-39 ہجری پڑھ رہا ہوں، 11 ہجری پیغمبر کا انتقال، پھر شہر بھی چھوڑ دیا مدینہ، کہاں کی بات کہاں، دیکھیے کہاں بیٹھ سوال کیا، یا علی یہ بتائیے کہ اگر قضا کا تیر اللہ کی طرف سے، توجہ ہاتھ رکھیے گا میرے مولا، بندے پر اگر کوئی شخص قضا کا تیر مارے تو بندے کو چاہیے کہ اللہ کی پناہ حاصل کر لے۔ اگر کوئی بندہ بندے کو مارے تو بندے کو چاہیے کہ، بات سمجھ میں آ رہی؟ کوفے میں سوال کر رہا ہے، یونان کے عالم آئے ہیں، یونان کے عالم، اور سوال ہو رہا ہے علی سے، یہ بتائیے کہ اگر کسی بندے کو کوئی بندہ مارے تو بندے کو کیا چاہیے کہ وہ اللہ کی پناہ میں چلا جائے۔ علی سوال یہ ہے کہ اگر بندے کو اللہ خود مارے، آپ نے تو کہا کہ اگر بندے کو بندہ مارے تو بندے کو چاہیے اللہ کی پناہ میں جائے۔ علی سوال لے کر یہ آئے ہیں یونان سے کہ اگر اللہ خود بندے کو مارے پھر بندہ بچنے کے لیے کہاں جائے، یہ سوال۔ اللہ اکبر، لاکھوں کا مجمع، مسجد کوفہ جو زائرین ہیں، جو نہیں گئے اللہ لے جائے، بھری ہوئی ہے، لاکھوں کا اجتماع، بلند تر ممبر ہے، اور ممبر پر خطیب ممبر سلونی جلوہ فگن ہے، اور دنیا کے رائٹر جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ کیا جواب آتا، وہ یہودی عالم یونان سے آ کر کھڑے ہوئے، اور علی یہ سوال وہ ہے جو سقراط سے کیا گیا تھا۔ میرے اللہ، سقراط، پھر 5000 یا 3000 سال بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیغمبر اسلام، پھر 11 ہجری ان کا انتقال، پھر 38-39 ہجری مسجد کوفہ، علی ابن ابی طالب، کہاں کا سوال، کہاں جواب مل رہا ہے؟ سوال کہاں کیا تھا؟ سقراط، استاد فلسفے کے، کیوں، کیسے ہیں، کہاں، کس لیے، کس طرح، علم، فلسفہ، تلاش، نون سے ان نون تک کی جستجو کی وہ منزلیں، وہ شب و روز یونان کے کہ جہاں ہر جگہ علم کی شمع فیروزہ ہیں، وہاں سے ایک سوال تشنا بچا ہوا ہے جس کا سوال جواب حسنین کے بابا کو دینا ہے۔ سوال سقراط سے کیا تھا، ابھی تک کوئی جواب نہیں دے سکا۔ علی بتائیے کہ اگر بندہ بندے کو مارے تو بندے کو چاہیے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ حاصل کریں۔ علی بتائیے اگر اللہ خود بندے کو مارے، بس ادھر جواب، سوال کامل ہوا، ادھر انہیں جواب ارشاد فرمایا، کہا سنو، اگر بندہ بندے کو مارے تو بندے کو چاہیے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں جائے، اور اگر اللہ بندے کو مارے تب بھی بندے کو چاہیے بچنے کے لیے اللہ ہی کی پناہ میں جائے۔ اس نے پوچھا یونانی عالم نے، یا علی یہ کیسے کہ بندہ بندے کو مارے تو بچنے کے لیے تو بندہ اللہ کی پناہ میں جائے، لیکن اگر اللہ خود بندے کو مارے تو بچنے کے لیے پھر بندہ اللہ کی پناہ میں جائے، کیسے؟ ارشاد فرمایا مولا نے، تو نے دیکھا نہیں چھوٹے سے بچے کو باپ مارے، بھائی مارے، چچا مارے تو دوڑ کر ماں کی پناہ میں جاتا ہے، اور کبھی اگر ماں خود بچے کو مارے تو بچہ پلٹ کے ماں ہی کی گود میں جاتا ہے۔ آج کا یہ عالم بس کھڑے ہو گئے، یہودی عالم دوڑ پڑے ممبر کی جانب اور لپٹ گئے، اور ممبر ہلنے لگا اور داد بلند ہو گئے، رائٹر لکھنے، نہیں دیکھا آپ سے بڑا عالم، علی آپ سے بڑا عالم، نہیں دیکھا علی آپ سے بڑا عالم، نہیں دیکھا آپ سے بڑا عالم دنیا میں نہیں، آپ سے۔ دیکھیے اپنی تعریف کسے پسند نہیں ہے؟ بے اختیار ارشاد فرما، جب شور اٹھا آپ سے بڑا عالم نہیں، آپ سے، بے اختیار کا خاموش، ٹھہرو، مجھ سے بڑا عالم میرا بھائی رسول اللہ تھا، یہ ہے، اس لیے پڑھا میں، بڑا عالم میرا بھائی رسول اللہ۔ اور پھر ارشاد فرماتے، دیکھیے کیا گفتگو کر رہے ہیں اسی منزل پہ، کہہ رہے مجھ سے بڑا عالم میرا بھائی رسول اللہ تھا، میرے بھائی نے مجھے 1000 باب علم کے پڑھائے تھے، خود ارشاد، میرے بھائی نے مجھے 1000 باب علم کے پڑھائے تھے، ہر باب میں سے 1000 باب علم کے میں نے خود پیدا کی، اور پھر کیا میں نے خود پیدا کی، 1000 باب پڑھا۔ کیا عجب گفتگو ہے، ان موضوعات پر کبھی بات ہونی چاہیے، کیا کہہ رہے ہیں، یعنی کیسا نصاب بیان، میرے بھائی نے مجھے 1000 باب علم کے تعلیم کیے، ہر باب میں سے 1000 باب
میں نے خود پیدا کیے، میں نے خود پیدا کیے ہزار بار. صلوات پڑھ دیں مل کر محمد اور آل محمد. صلوات بھیجیے جی. بسم اللہ بسم اللہ. آ گئے؟ واہ واہ محترم تشریف لے آئے. پڑھیں گے 1000 باب، بس زیادہ دیں. 1000 باب مجھے علم کے میرے بھائی نے پڑھائے، ہر باب میں سے پروفیسر. میں نے 1000 باب خود پڑھے. اب یہ جو پھر ارشاد فرماتے ہیں انہی منزلوں میں مسلسل گفتگو فرماتے ہیں، اور یہ جو میری پس بین جنب ہے، یہ جو میری پسلیوں کے درمیان تم علم کا موجیں مارتا ہوا سمندر دیکھ رہے ہو نا، اسی جگہ یہ جو میری پسلیوں کے درمیان تم علم کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر دیکھ، یہ تو وہ لعاب دہن ہے جو بھائی نے زبان سے چسایا. اور میں تو بھائی کے ساتھ، اب یہ گفتگو دیکھیں، میں تو اپنے بھائی مسلسل ہے، میں تو اپنے بھائی کے ساتھ ایسے رہتا تھا. دیکھیے وہ 11 ہجری ہے یا 3839 ہجری ہے، کوئی فرق. میں تو اپنے بھائی کے ساتھ ایسے رہتا تھا کہ جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ رہتا ہے. آپ بہتر جانتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں مثالیں ہوتی ہیں وہ ہماری سوسائٹی سے اگتی ہیں. آپ کی ضرب الامثال، آپ کے محاورے، آپ کی مثالیں آپ کی سوسائٹی سے جنم لیتی ہیں. جو عرب کا معاشرہ ہے اس میں ٹھیک ہے اونٹ ہیں، لیکن جو سب سے کثیر تعداد ہے وہ بکری اور بکروں کی ہے. علی کو کہنا یہ چاہیے تھا میں اپنے بھائی رسول کے ساتھ ایسے رہتا تھا جیسے بکری کا بچہ بکری کے ساتھ رہتا ہے. یہ نہیں کہا علی، اونٹ کی مثال دی، جیسے اونٹ کا بچہ، اونٹنی کا بچہ ہوں. آپ نے کبھی اونٹنی کے بچے کو ماں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے دیکھا؟ ہاں میں نے بھی دیکھا. آپ لوگ ناروے کے اینڈ آف ورلڈ سے آئے ہیں جہاں پہ برف ہوتی ہے، اونٹ نہیں ہوتے ہیں کبھی. آپ حضرات چہرے پہ تاثر ایسا جیسے آپ اینڈ آف ورلڈ سے آ رہے ہیں، یعنی ایک تاثر اٹھتا ہے نا کہ بھئی ہاں اونٹ دیکھا ہے. مجھے مرغی دیکھی ہے تو میں سے حیران ہو جاؤں مرغی کیا ہوتی ہے، تو پھر آپ سمجھیں کہ اینڈ آف ورلڈ سے ہی آیا ہے جہاں برف ہی برف ہوتی ہے، مرغی ہوتی نہیں، تو میرا تاثر ہی نہیں. تو کم سے کم منہ سے بولے نہ بولے، منہ ٹھیک کر کے تو بیٹھ جائیں آپ حضرات. صلوات پڑھے سارے ساتھ مل کے محمد و آل محمد. دے رہا ہوں توجہ ہے حضور ہونا چاہیے تھا. میں اس طرح رہتا تھا جیسے کہ بکری کا اونٹنی کا بچہ جب اونٹ چلتا ہے نا ماں کے ساتھ، اس کی عجیب بات کیا کرتا ہے کہ اپنا دایاں رخسار جو ہے وہ ماں کی پشت پہ رکھ دیتا ہے. تھوڑی دور چلے گا پھر بایاں رکھ دے گا، پھر تھوڑی رکھ دے گا، پھر ماتھا رکھ دے گا، پھر جب تک سفر ہے اپنے آپ کو ماں سے جدا نہیں کرتا. بکری کے بچہ جو ہے اس کی عجب عادت ہوتی ہے، جب بھوک لگتا ہے ماں کے پاس آ جاتا ہے، دودھ پیتا رہتا ہے، جب پیٹ بھر جاتا ہے چھلانگ لگا کے کبھی اس پہاڑ پہ بھاگ جاتا ہے. کبھی اس ٹیلے پہ چڑھا جاتا ہے، کبھی اس تو مطلب نکل جانے کے بعد چھوڑ کے بھاگ جانے والوں کی علی نے مثال ہی نہیں دی. علی نے مثال ہی نہیں دی. توجہ ہے. اور حضور علی تاریخ کا واحد نعرہ ہے سلونی، اور اس نعرے کی جو بیس بیان کی ہے وہ یہی لعاب دہن رسول. جب پوچھا آپ نے سلونی کا دعویٰ کیا، فوراً کہا وہ لعاب دہن رسول بول رہا. یاد رکھیے علم میں، شجاعت میں، سخاوت میں، عبادت میں، عزت میں، عصمت میں ہمارے سب امام برابر ہیں. صداقت، شرافت، علم، حکمت، ٹھیک ہے، سخاوت، عزت، لیکن دو چیزیں علی کے لیے مخصوص ہیں. دیکھیں سب برابر ہیں مگر دو چیزیں. ایک امیر المومنین کا لقب، معصوم سے آ کر کہا چھٹے امام سے السلام علیکم یا امیر المومنین، کہا خبردار مجھے امیر المومنین نہ کہنا. کہا فرزند رسول آپ علی کے بیٹے ہیں، معصوم ہیں. کہا یقیناً، مگر یہ لقب فقط میرے جد علی کے لیے ہے، علی کے علاوہ کسی کو کہو گے تو دین اسلام سے باہر نکل نہیں کہ. یا پھر علم سارے آپ امام صادق علیہ السلام، امام باقر صاحب، تو مگر علم سب، مگر سلونی کسی نے کیا. اور سب جس سے سوال پوچھا گیا کون ایسا امام ہے جس نے جواب نہ دیا، سارے چھپے میں موجود ہیں. بی بی پاک کے سوال اب تو وہ پڑھیے، دلچسپی کا باعث ہے کہ جناب سیدہ نے جو سوالوں کے جواب دیے وہ مارکیٹ میں موجود ہے. سوال عوام کے، جواب جناب بنت پیغمبر کے. یہ پڑھیے ذرا دیکھیے.
मार्केट में उर्दू में मौजूद है। तो बीवी ने सवालों के जवाब दिए, मासूमी ने जवाब, लेकिन सलूनी फकत अली के लिए। सलूनी पूछो मुझसे, जो जी चाहे पूछो, जो जी चाहे मालूम करो, जो जी चाहे पूछ लो। अली के सिवा कोई दावा नहीं कर सका सलूनी का। सलूनी सवाल करो, पूछो, जहां से चाहे पूछो, जो चाहे पूछो, पूछो मुझसे। हाँ जी, किसी ने, मगर यह है कि कोई मुकाबला तो हो जाए अली से, कोई ठन तो जाए अली से, कोई एजाज अली के बराबर आ तो जाए। लिहाजा कोशिशें बहुत हुई हैं, दुनिया ने कोशिशें की हैं, तैयारियां की हैं, रिहर्सल की है, मेहनतें की हैं, मजमे लगाए हैं, इनामात बांटे हैं, खजाने उनके हैं, सिपाही उनके हैं, दर उनके हैं, दरबान उनके हैं, ममलिकत उनकी है। हम भी तैयारी करेंगे, हम भी सलूनी कहेंगे। खुशामदियों ने कहा आप सलूनी कहेंगे, लोग सवाल करेंगे तो क्या करेंगे? अच्छा याद रखिए, ये जितने भी चोर हुक्मरान होते हैं ना, ये खुद कम डूबते हैं, खुशामदी ज्यादा डुबा देते हैं इनको। और इनकी सबसे बड़ी जो इन पर अजाब होता है वो ये कि अल्लाह इनकी, जैसे ये चोरी करते हैं अपनी आवाम का पैसा चोरी करके और अपना जहन्नुम भरते हैं, जहन्नुम तो इतना बड़ा इनका भरा ही नहीं जाता है। तौबा तौबा तौबा, इनका पेट जहन्नुम से बड़ा है कि भरता ही नहीं है। अवाम का लूटते, जैसे लूटते तो अल्लाह का अजाब आता है, वो किसी को नजर नहीं आता। वो अजाब ये होता है इनकी अक्ल जो है सल्ब हो जाती है। जो इनके दो दुश्मन होते हैं उन्हें ये दोस्त समझ रहे होते हैं, और जो दोस्त होते हैं उन्हें दुश्मन समझ रहे होते हैं। ये अल्लाह को वो अजाब होता है। फिर जब इस अजाब में मुब्तला हो जाते हैं, फिर कोई इनको बचा नहीं सकता। तवज्जो है या नहीं है हुजूर यार? फिर कोई भी नहीं बचा सकता। कहां तक बचेगा कोई? याद रखिए, अगर हुकूमत करना है तो अली से आकर सीखो। जब पाकिस्तान बना था तो अल्लामा रशीद तुराबी साहब को हैदराबाद दक्कन से बुलाया था, और अल्लामा और जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फैसले पर बुलाया था। अल्लामा रशीद तुराबी साहब को पहली बार वो आए थे। किसी को नाम याद है या नहीं है? अल्लामा रशीद तुराबी साहब आलल्लाहु मकामहू को बुलाया था और कहा था कि पाकिस्तान का दस्तूर अली से सीखना है। लिहाजा वो खत जो अली इब्ने अबी तालिब ने गवर्नरी अता करते हुए मालिक अश्तर के नाम लिखा था, उस खत का तर्जुमा कर दीजिए इंग्लिश में, अरबी से। क्यों का इस खत को जो मौलाए कायनात ने मालिक अश्तर को खत लिखकर गवर्नरी दी थी कि तुमने हुकूमत कैसे चलानी है, ये पाकिस्तान का दस्तूर बनेगा। सदर कराची के एक होटल के कई कमरे उनके लिए बुक किए गए, उन्होंने वो ट्रांसलेट कर दिया। लेकिन हाय बदकिस्मती, कहाँ गया वो खत, कहाँ है हुकूमत अली? हुजूर अली की हुकूमत में चोरी नहीं होती है, खुशामदी लोगों को नवाजा नहीं जाता है। अवाम का खून चूस चूस कर तला और जुबैर आए हैं अली के पास कि अली गवर्नर बन गए, अली हुक्मरान बन गए, अली बादशाह बन गए, चलो गवर्नरी मिल जाएगी। कुछ करीबी ताल्लुकात हैं, ये सोच कर आए। रात का वक्त था, चराग जल रहा था और दफ्तर का काम कर रहे थे अमीर कायनात। आकर सलाम किया, जवाब सलाम दिया। कैसे आना हुआ तला और जुबैर? का मौला जाती काम, यानी पर्सनल काम जिसे आप कहते हैं, जाती काम का। अच्छा, काम मुकम्मिल किया, कलम दान में कलम को रखा, रजिस्टर को बंद करके रख दिया मेज, और हाथ की हवा से चराग को गुल कर दिया। हाथ की हवा से क्यों? इसलिए कि खुद मौला ने इरशाद फरमाया कि चराग को फूंक मारकर बुझाओगे तो रिस्क खत्म हो जाएगा। तो हाथ की हवा से चराग को गुल किया, अंधेरा हो गया। कहा तला जुबैर बयान करो कैसे आए? कहा मौला आपने चराग क्यों गुल कर दिया? कहा तुमने तो कहा है कि जाती काम है, तुमने कहा है जाती काम है। चराग में जो तेल जल रहा है वो मुसलमानों की अमानत है। अल्लाह अकबर। इस तरह हुकूमत की है हुजूर आली कि 8 तारीख का मुअर्रिख एड़ी चोटी का जोर लगाता है, साबित नहीं होता। और फिर ये तो इतना सब पाकिस्तान है, अली की हुकूमत में सूडान, लबनान, मिस्र, काहिरा, ये ईरान और दुनिया, यानी आज जो अलग-अलग मुल्क है, कल अली के मुल्क के सूबे थे। निकालो ये 5.5 साल 4.5 साल की हुकूमत, अली के इस पूरे मुल्क में अली की हुकूमत के दौरान कभी चोरी नहीं हुई है। पढ़िए जरा जाकर देखिए,
کبھی کوئی برا کام نہیں ہوا ہے، اور جو کی روٹی کھا رہے ہیں. کسی نے کہا ضروری ہے، کہا اس لیے کھا رہا ہوں جو کہ یہ خشک ٹکڑے ہیں، کہ علی جانتا ہے اس کی مملکت میں جتنی رعایا ہے وہ سب یہ کھا کر سوئی ہے، کوئی بھوکا نہیں سویا ہے. اگر کسی کو یہ نہ ملتا تو علی یہ کھانا بھی چھوڑ دیتا. توجہ ہے؟ وہ تو چور ہیں سو ہیں، اپنے ووٹوں کو بھی سنبھالیے گا، دوسروں سے بات نہیں ہے، علی والوں سے خاص کہہ رہا ہوں. چوروں کو چوروں کے ٹھکانوں تک بٹھانے والا بھی چور ہوتا ہے. ہاں، اگر میرے ووٹ کو سیڑھی بنا کر وہاں پہنچ کر لوگوں کے خون کا ایک قطرہ بھی چوس لیا تو اس کے جرم میں برابر کا شریک ہوں گا. اور ویسے بھی ان چیزوں سے ہم نے ثقیفے سے ہی بائیکاٹ کیا ہوا ہے، ہم الیکشن والے نہیں، غدیر والے کہلاتے ہیں. اور برمانا تو لہذا ہم بھی کہیں گے، حکومت ہے، دربار ہے، تقریر تمام، میرے واجب الاحترام آ گئے، میں ان کو زیادہ دیر نہ بٹھاؤں. علی نے اگر کہا ہے سوال کرو تو ہم بھی کریں گے، تاکہ تاریخ میں یہ لکھا جائے کہ اگر علی نے دعویٰ کیا تھا سلونی کا، سلونی کا مطلب ہوتا ہے مجھ سے سوال کرو، کوسچن کرو، پوچھو، تو ہم بھی کہیں گے. لہذا علی کی کیا فضیلت رہ جائے گی جب ہمارا نام بھی ہے. انہوں نے کہا لوگ سوال بھی کرتے ہیں، تو کہا یہ کون سا مشکل ہے، تیار کرو، 500 آدمی تیار کر لو، 200 آدمی تیار کر لو، 50 آدمی تیار کر لو. کیا کریں گے؟ کہا انہیں سوال یاد کراؤ، ہمیں جواب یاد کراؤ. لیجیے صاحب 6 مہینے کا ٹائم لگ گیا، وہ 50 سوال ان کو یاد ہوئے، انہی کے جواب ان کو یاد ہوئے. اعلان ہو گیا، سارے رائٹر پہنچ گئے، دنیا جمع. کیا ہو رہا ہے؟ کہا دربار میں سلونی. ہیں؟ علی کے بعد پھر سلونی؟ لیجیے جناب، سلونی سلونی سلونی. ادھر سے وہ صاحب کھڑے ہو گئے. جناب میرا ایک سوال ہے. اب آپ کو کیا پتا اور رائٹر کو کیا پتا کہ یہ انہی کا کارندہ ہے، پیسے لے کر 6 مہینے جو ہے وہ ریہرسل کرتا رہا ہے، کسی کو تو پتا نہیں. ہاں ہاں سوال کرو. اس نے سوال کیا، انہوں نے جواب دیا. ارے رائٹر نے لکھا بھیا صرف سلونی کا نہیں، سوال بھی کیا. اب بتاؤ، ساری بات ہی ختم ہو گئی، جواب بھی دے دیا. ادھر سے اس نے سوال کیا، منتشر ہو کر بیٹھ گئے. ادھر سے انہوں نے سوال کیا، ادھر سے انہوں نے سوال کیا. واہ بھائی واہ. یاد رکھیے گا عزت مآب سامعین، معززین سرگودا، یاد رکھیے گا. شاید یہ جملہ اشارے ثواب کروں میں جناب غلام رضا شیرازی صاحب کی روح کو. یاد رکھیے گا اللہ علی کے دشمنوں کو گندا بھی بہت ہی کر دیتا ہے. بس تقریر تمام. سلونی سلونی سوال ہو رہے ہیں، جواب دیے جا رہے ہیں. رائٹر لکھ رہے ہیں کہ بھئی یکا یک دروازہ کھولا، دربار کا ایک عورت داخل ہو گئی، برقع پہنا. ارے قربان جاؤں، سبحان اللہ. علی کے بعد یہ کان ترس گئے تھے سننے کے لیے. پھر سلونی. کیا علم کی خدمت کی ہے، کیا دریا بہا دیے علم کے آپ نے. سبحان اللہ. زمانہ تشنگی سے، جہالت سے بچ گیا، آپ کا وجود بابرکات. ارے میں تو فدا ہو گئی آپ پر، آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہوں. بیٹا تم جیتے رہو، تم سلامت رہو. تم نے بہت بڑی مشکل کو حل کر دیا، جہالت کے اندھیرے پھیلنے سے بچ گیا زمانہ، اور تم نے سلونی سلونی کے دعوے کر کے لوگوں میں علم کے دریا بہا دیے. کیا کہنے تمہارے، جیتے رہو جیتے رہو. دیکھو میں تمہاری پسند کا یہ دمبے کے گوشت کا پلاؤ بنا کر لائی ہوں، تمہاری پسند کا یہ دمبے کے گوشت کا پلاؤ. کہا دیکھا یہ عورت، دیکھو یہ دیکھو کس قدر آئیے ہمارے لیے، ہمارے علم سے متاثر ہو کر لاؤ لاؤ دمبے کے گوشت کا پلاؤ. کپڑا ہے ہم سے تمسخر، ہم سے مذاق، جلاد سر اڑا دو اس کا. کیسا تمسخر سرکار؟ کہہ رہی ہے دمبے کے گوشت کا پلاؤ لے کر آئیے، یہ ابلے ہوئے سادہ چاول لے آئیے. اس نے کہا جناب خود دمبا ذبح کروایا اپنے شور سے، اتنا گوشت ڈال کے میں نے خود پلاؤ پکایا آپ کے سامنے. کہا گوشت، یہ سادہ چاول ہے، گوشت کا. اس نے کہا ارے ارے سرکار رکیے تو صحیح، میری ضرورت ہے، میں آپ سے مذاق کروں. رکیے، یہ ذرا چاول اوپر سے ہٹائیے، یہ ہٹائیے، یہ پلیٹ سے اور چاول ہٹائیے، ہٹائیے یہ چاول ہٹائیے اور ہٹائیے. ارے جلاد پیچھے ہٹو، عورت بہت نیک ہے. وہ بھائی معاف کیجیے گا، گوشت جو تھا وہ چاولوں کے نیچے تھا تو وہ مجھے نظر نہیں آیا. بس جیسے کہا گوشت چاولوں کے نیچے نظر نہیں آیا، بڑھیا نے سر اٹھا کے کہا خدا تجھے برباد کر دے. ارے جو چاولوں میں چھپی بوٹیاں نہیں دیکھ سکتا وہ کیا جانتا ہے مشرق و مغرب کے راز. جی بسم اللہ. بڑی مہربانی، خوش رہیں. سبحان اللہ، بڑی مہربانی. ایک بہت بڑی علمی شخصیت تھی، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عالم کی موت صرف عالم کی موت نہیں، عالم کی موت ہوتی ہے. اور یہ ہم جانتے ہیں، ہم جیسے طالب علم جانتے ہیں کہ جب ہمیں کسی بھی مسئلے میں راہ چلتے چلتے اگر کوئی الجھن پیدا ہو جاتی
کوئی سوال تو وہیں سے ٹیلی فون کرتے، یا علامہ اعجاز کاظمی صاحب خدا ان کے درجات بلند کرے، کیا ولی اللہ شخصیت۔ میں تو آج بھی جب یہاں مجلس پڑھتا ہوں تو مجھے وہ جگہ محسوس ہوتی ہے اور وہ چہرہ محسوس ہوتا ہے کہ کس طرح تشریف فرما ہوتے تھے۔ وجود ہی یعنی زمین خالی ہو گئی ہے، ایسا وجود جیسے برکتوں کو جمع کر کے پروردگار نے وجود بنایا، جیسے برکتیں جمع کر دیں اس نے اپنے کرم کو جمع کر دیا، ایسا وجود علامہ اعجاز کا خود محسوس ہوتا ہے کہ زمین خالی خالی سی ہوتی۔ پھر اس کے بعد علامہ غلام رضا شیرازی صاحب، دونوں میں محبت بھی بہت زیادہ تھی، بہت پیار تھا۔ اعجاز کاظمی صاحب کے ہاں دلیل پور جب میں جاتا تھا، ان کے خاص احکامات، جب تک میں پہنچ نہیں جاتا تھا ٹیلی فون پہ رابطہ منقطع نہیں ہوتا تھا کہ پہنچنا ہے، ہر حال میں پہنچنا ہے انسان، کیا کہنے۔ چلے گئے، بہت بڑا کام کیا، بہت بڑا، ہر دور کے زوار تھے، میں نے ان کے سویم کی مجلس میں بھی کہا تھا، ہر دور مشکل ترین دوروں میں بھی امام حسین کی زواری جو ہے انہوں نے موقوف نہیں کی، ہر دور کے زوار چلے گئے۔ اور پھر ان کی موت نہیں ہے، ان کی موت شہادت ہے، اور یہ جو شہادت ہے یہ اس معنی میں ہے کہ حیات ہے، افکار حیات ہیں، طالب علم جو ہیں وہ ان کی زندگی ہیں، یعنی جو ان کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ ان کی زندگی ہے، وہ افکار لیے ہوئے ہیں، وہ فکر لیے ہوئے ہیں، وہ درس لیے ہوئے ہیں۔ آج کے جہالت کے دور میں جہاں چاروں طرف فکر کا زوال ہے، تفکر کا برہان ہے، علمیت سے کوئی دور دور تک چارہ نہیں رہ گیا، انسان کی اپنی فکر ہی اس کی فقہ بن گئی ہے، اس کا دین اس کی فکر بنتی چلی جا رہی ہے۔ ایسے عالم میں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سنبھالا ہوا، خدا درجات بلند کرے۔ اور عباس کو جو ان کے بیٹے ہیں خدا بہت زیادہ توفیقات دے اور بہت زیادہ ان کی عزتوں میں اضافہ ہو۔ اور مرحوم نے 2 ہی اولادیں چھوڑی، میرے بھی 2 بچے ہی ہیں، عباس بھی میرا بیٹا ہے، ان کی بیٹی بھی میری بیٹی ہے، میری چھوٹی بہن۔ بس عباس کے لیے دعائیں کی ہیں، اور ایک ہی جملہ اپنی چھوٹی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ بس ایک جملہ سن لیجئے، میں کھڑے ہو کر پڑھوں گا ذرا سے آداب۔ یقیناً باپ کا سر سے سایہ اٹھ جانا، یتیمی ایک قیامت، بس باپ بس جیتے رہو، بس کچھ بھی نہیں، بس ایک ہی جملہ پڑھنا۔ یتیمی ایک قیامت ہے، یتیمی ایک مصیبت ہے، اللہ کسی بیٹی کے سر سے باپ کا سایہ نہ اٹھا۔ عزادارو ماتمدارو کسی اولاد کا اللہ یتیمی نہ دکھائے۔ عباس بیٹا ہے، سلامت رہے اور بہت کامیاب انسان بنے۔ لیکن ایک جملہ میں اپنی چھوٹی بہن، اپنی بیٹی سے کہنا چاہتا ہوں، یقیناً جو دکھ ان کو ہے اس کا احساس وہی کر سکتی ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، یہ جتنے لوگ آئے ہیں نا، آپ پردے دار ہیں، پردے میں بیٹھی ہیں، لیکن یہ جتنے لوگ آئے ہیں آپ کو پرسہ دینے کے لیے آئے۔ دیکھیں یہ ان کے نیند کا ٹائم ہے، ان کے آرام کا ٹائم ہے، سارا دن انہوں نے کام کیا ہے، یہ سب کے سب آپ کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں کہ بی بی آپ کو آپ کے بابا سید شیرازی کا پرسہ ہو کہ آپ یتیمہ ہو گئیں۔ بس جہاں میں آپ کو تعزیت دوں گا آپ کے بابا کی، جہاں پرسہ دوں گا، تو انتہائی معذرت کے ساتھ ایک جملہ اور کہوں گا، بی بی آپ خوش نصیب بھی بہت ہیں کہ یہ اتنے سادات اور مومنین آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں۔ ذرا کربلا میں آئیے، ایک بیٹی ہے جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، اس کے سامنے اس کے بابا کو قتل کیا گیا، اور وہ بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، پرسہ دینے والے آئے ضرور ہیں لیکن ان کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے مشعل ہے، اور اس طرح پرسہ دیا گیا ہے کہ کبھی تماچے مارے جا رہے ہیں، کبھی کانوں سے بالیاں۔ اللہ لعنت اللہ